أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اللہ رب العزت کا کروڑا احسان کہ اس باری تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے کسی کو پہلی دفعہ اور کسی کو بارہا ایک بار پھر حرم شریف میں آنے کا موقع عنایت فرمایا کہ جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو آسان بنا دے اور اس کو بابرکت بنا دے، اور اس کے علاوہ ایک اور خاص بات یہ کہ الحمدللہ وطن عزیز کے ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی شہرت یافتہ اسلامی اسکالر محترم جناب مفتی سہیل رضا امجدی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ اس سفر میں مزید رونق بڑھ گئی ہے کہ اللہ رب العزت کے اتنے پیارے پیارے برگزیدہ اور ایسی ہستیاں جن کی موجودگی کی وجہ سے ہمیں شعور حاصل ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے، اور ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے تمام قانون اور شریعت مطہرہ پر بہتر طریقے سے عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ وقت ایسا ہو چلا کہ تمام ہی لوگ غالباً رات میں سو بھی نہیں سکے ہوں گے، اور چونکہ مدینہ شریف جانے کی وجہ سے کعبۃ اللہ میں کسی نے طواف کی زیادتی کی ہوگی اور یقیناً بہت اچھا کام کیا ہوگا، یہ سوچ کر کہ بعد میں پھر موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا، کیونکہ اب جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا تو ہمارا سفر یقیناً کٹھن بھی ہوگا، کٹھن اس حوالے سے کہ اب رش بھی بڑھے گا اور آگے کے دوسرے ارکان ہیں، مدینہ شریف کی حاضری ہے، پھر ہمیں حج کے ایام گزارنے ہیں، تو یقیناً کعبۃ اللہ میں حاضری کے وہ اوقات نہیں مل پائیں گے، وہ مرحلے وہ معاملات نہیں ہو پائیں گے جس طرح سے ہم نے 20 دن الحمدللہ بہت بہتر طریقے سے عمروں کی ادائیگی کی اور طواف حرم کعبہ کیا۔ یقیناً سب تھکے ہوئے بھی ہیں، مجھے اس بات کا بھی احساس ہے، لیکن چونکہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک انرجی بھر جاتی ہے جب اسے یہ احساس بار بار کچھ دیر کے بعد عجیب سرور پیدا کر دیا کرتا ہے کہ وہ مدینہ شریف جا رہا ہے، کیونکہ وہ عاشقوں کی بستی ہے۔ وہاں پر اللہ رب العزت کے محبوب اور محبوب کے محبوبین بکثرت موجود ہیں جو سرکار کے عشق میں ایسے مبتلا کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی بھی ہر وقت تیار رہا کرتے تھے۔ قربان جائیے ان عاشقوں پہ کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کی صف میں کھڑا کر دے۔ ہماری اوقات تو کچھ بھی نہیں، لیکن کوشش کی جا سکتی ہے کہ ان کی نقلیں اتار کر ہم بھی اپنے آپ کو اچھے سے اچھا کر لیں، سرکار کی بارگاہ میں معتبر کر لیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے اور باادب اپنے محبوب کے دربار کی حاضری عطا فرمائے۔ جب وہاں پہنچے تو اس بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ قدم قدم پر بہت اہمیت کی حامل معاملات ہیں کہ جس محبوب کی بارگاہ میں آواز کے بلند ہو جانے پہ اعمال کے ضائع ہونے کی وعیدیں ہیں، تو اندازہ کر لیجئے کہ اگر ایسا نہ ہو جائے کہ ہم وہاں پہنچے محبت میں لیکن شیطان نے ہم سے کچھ ایسا کام کروا دیا کہ جس کے بعد ہماری بچت ہی نہ رہی، تو قدم قدم پر دعا بھی کرتے رہیں کہ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اپنے محبوب کے دربار کی باادب حاضری عطا فرما۔ باادب حاضری عطا فرما۔
انشاءاللہ تعالی العزیز مدینہ شریف میں رہائش کے دوران مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کے روحانی اور نورانی بیانات بھی ہوں گے، آداب مدینہ شریف بھی بیان ہوتے رہیں گے، آپ کے ذوق میں اضافہ بھی ہوگا، نعت خوانی کی محفلیں بھی ہوں گی، زیارتیں بھی انشاءاللہ تعالی العزیز ہوں گی۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اور ہم کوئی علیحدہ نہیں ہیں، بلکہ فیملی کی طرح ہیں کہ کہیں ہمیں آپ کی ضرورت اور کہیں آپ کو ہماری ضرورت رہے گی، تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اس سفر کو اختیار کرنا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ مکہ المکرمہ میں رہائش کے دوران بہت اچھا وقت گزرا، عبادتوں میں وقت گزرا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھرے انداز میں وقت گزرا، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ جب آپ کراچی پہنچیں گے، اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ پھر ہماری ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی نہ، لیکن ساری زندگی اگر ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے مراسم رکھے تو ساری زندگی ایک دوسرے کو اچھے نام سے یاد کریں گے۔ لیکن اللہ نہ کرے شیطان کی برگلانے پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کی خرافات میں یا دست و گریبان ہو کر یا کوئی ایسی بات کر بیٹھے کہ جس میں ایک دوسرے کی دل آزاری ہوئی ہو، تو یوں سمجھ لیجیے پھر ساری زندگی ہم اسے اسی انداز میں یاد کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ایسا موقع آنے ہی نہیں دیا، کہ اس کی توفیق سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب کے معاملات بڑے بہت بہترین چل رہے ہیں، اور اللہ رب العزت سے امید بھی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے صدقے آگے کے سفر میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا اور اسے قبول فرمائے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ دعائیہ کلمات پڑھتا ہوں، چند اشعار مختلف نعتوں کے پڑھوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا کہ تھوڑا ذوق بھی شامل ہو جائے، شوق بھی بڑھ جائے، کیونکہ دیوانوں کی بستی میں، عاشقوں کی بستی میں ہم جا رہے ہیں، اور سرکار سب پہ نگاہ رکھتے ہیں، سب کو جانتے ہیں کہ کون کہاں کس طریقے سے مجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ اختیار دیا ہے۔ اور محبت کے ساتھ ایک بار سب درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ اس دعائیہ کلمات میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت
کی جا خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو نادار ہے کچھ نہیں جے کے پلے انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک